إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی تعریف کرو، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، اور تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے تک ہم سب کو پہنچایا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر ادا کرو، اس کے احسان مند بنو۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کی چاند رات سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہمیں دیا کہ ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں پہنچے ہیں، جو مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، جو مہینہ خیر کا مہینہ ہے، جو مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن مجید کے پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دراصل یہ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ہدایت پانے کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس بلند درجات تک جانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر نیکیاں کر کے ہم سب بہت سارے خیر کے کام کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہم اور آپ برائیوں سے رک کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدیے کے طور پر عطا کیا ہے، تحفے کے طور پر عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعض ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو نصیب کرتا ہے، کہ جو وہ خاص بندے اللہ رب العالمین کے عطیات کو، ان کے تحفے کو حاصل کرتے ہیں یا پانے کے مستحق بنتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ہمیشہ برستی ہیں انسان کے لیے۔ انسان کو چاہیے کہ ان رحمتوں کو پانے کے لیے محنت کرے، ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے، رات اور دن ایک کرے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی رحمتیں انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ مہینہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ جاگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن مجید کے پڑھنے کا مہینہ ہے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں میں جاگ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقدس مہینے میں جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کی گفتگو ہے، اس قرآن مجید کو جبریل امین کے ذریعے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ایک بارگی آپ کو عطا کیا۔ قرآن کا نزول تو پہلے سے ہوتا آیا، وحی کا جب نزول ہوا تو دھیرے دھیرے قرآن وقت کے حساب سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، مگر لوح محفوظ سے لے کے
اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا کے اندر ایک بارگی رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس مقدس رات کے اندر نازل فرمایا جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں گفتگو ہماری ہوگی۔ اس مقدس رات کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ قرآن مجید جو سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آپ پڑھیے اس کو، ایک ایک آیتیں انسان کے لیے شفا ہیں، انسان کے لیے عبرت ہیں، انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، انسان کے لیے خیر اور نعمت کمانے کا ذریعہ ہیں، انسان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے سب سے بڑی مثال ہے یہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ کتاب نور ہے، یہ روشنی کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہوئی ہے، موعظت آئی ہوئی ہے۔ کہا شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے اندر انسان کے کہیں کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا شفا ہے۔ کہا وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہا اللہ رب العالمین نے کہا یہ ہدایت بھی ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں سے بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت جو تم کو ملی ہوئی ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس پر تم خوشی کا اظہار کرو۔ کہا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تمہاری جمع پونجی ہے اس سے کہیں بہتر ہے یہ۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو شفا ہے، جو نور ہے، جو رحمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص نہیں۔ یہ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ انسان قرآن مجید کو اگر سیکھتا ہے، قرآن مجید کے آیات کو پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا قرآن مجید پر، جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کو جاننا شروع کیا، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دے دی۔ تو آج کا مسلمان اسے کیا ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں چاہتا، قرآن مجید کو سیکھنا نہیں چاہتا، قرآن مجید پر غور نہیں کرنا چاہتا، اس کی آیتوں کو اپنے سینے سے لگانا نہیں چاہتا۔ قرآن مجید کو ہم نے مہجور کر دیا ہے، قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، طاقوں میں جزدان کے اندر لپیٹ کر اتنا دور رکھ دیا ہے کہ بچوں کے ہاتھ بھی وہاں پہنچنا مشکل ہو جائے۔ یہ قرآن مجید کا ہمارا سلوک رہا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے آپ یہاں قرآن مجید کے کتنے نسخے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے نسخے ہوتے ہیں، مگر وہ کھلتے کب ہیں؟ شاید رمضان آ جائے تو کسی کو توفیق مل جائے کہ چلو پڑھ لیا جائے، ورنہ جمعہ کو بھی توفیق نہیں ملتی لوگوں کو۔ لیکن قرآن مجید کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ خوشخبری سنانے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر واضح آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اچھی بات، سیدھی بات کی ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اللہ رب العالمین کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں، جو اچھائیاں کرتے ہیں، ایمان والوں کو قرآن مجید بشارتیں سناتا ہے۔ بشارتیں کیا ہیں ان کے لیے؟ خوشخبریاں کیا ہیں؟ ایمان والے جو قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے قرآن بشارتیں سنا رہا ہے، جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور نہ جانے دنیا بھر کی بشارتیں، دنیا کی تنگی ختم کرنے کی بشارتیں دے رہا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے قرآن نے ہمیں اور آپ کو جنت میں داخلے کی بشارت سنائی ہے، جہنم سے دوری کی بشارت سنائی ہے، دنیا میں سکون کی زندگی کی بشارت سنائی ہے، اچھی ازدواجی زندگی کی بشارتیں سنائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نیک کام کے بدلے میں اولاد کی نعمت کے نوازنے کی بشارتیں سنائی ہیں، آسمان سے بارش برسانے کی بشارتیں سنائی ہیں۔ آپ پڑھ ڈالیے قرآن مجید کو، اس طرح کی بشارتوں سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے اور انہیں اللہ رب العالمین صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید ہم نے چھوڑا ہوا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس سے عبرت لینا چھوڑ دیا ہے، اس سے نصیحت لینا چھوڑ دیا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں خبریں بھری پڑی ہیں ہم سے پہلی کی امتوں کی، ان کی زندگیوں کی۔ قرآن کو پڑھیے، ہمارے بارے میں قرآن نے گفتگو کی ہے۔ قرآن کو پڑھیے، ہمارے بعد آنے والے چیزوں کے بارے میں قرآن نے گفتگو کی ہے، جنت اور جہنم کی گفتگو کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی خبر چھوڑی ہی نہیں جس کے بارے میں انسانوں کو آگاہ نہ کیا ہو۔ قرآن مجید میں سارے قصے، ساری کہانیاں ایسی مل جائیں گی جو انسان کی عبرت کے لیے کافی ہیں، انسان کو سدھرنے کے لیے کافی ہیں۔ مسلمانوں، یہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں انسان یہ جانتا ہے کہ یہ عجیب کتاب ہے، عجائب سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اندر انسان کے تصورات کے اوپر کی چیزیں ملتی ہیں، انسان کی سوچ اور سمجھ حیران رہ جائے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی، جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کے پڑھنے کے فائدے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان جنوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے جب سنا تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا ہے پڑھتے ہوئے۔ فرماتا اللہ رب العالمین یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جنوں کی وہ جماعت کہتی ہے یہ قرآن ہے جس کو ہم نے سنا اور عجیب و غریب کتاب ہم نے سنا، اور جب ہم نے سنا تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم ایمان لے آئے، ہدایت مل گئی ہمیں۔ جنوں کی وہ جماعت کہہ رہی ہے مسلمان کو کیا ہوا ہے؟ قرآن سے ہدایت مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتی؟ مسلمان اپنے ایمان کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا اس قرآن کے ذریعے؟ کیونکہ ہم نے اس کو تدبر کے ساتھ، اس کو غور اور فکر کے ساتھ نہ تو اسے پڑھنا سیکھا ہے اور نہ سیکھنے کی کوشش کی ہے، نہ اس کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم نے ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا نہیں سکھایا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ بڑے ہوں گے تو اس بات کا افسوس ہمارے اور آپ کے لیے ظاہر کریں گے کہ میرے والدین نے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، کیونکہ بچپن میں اگر ہم کو سکھا دیا جائے تو ضرور بضرور ہم جوانی اور بڑھاپے تک اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن کا نظام، قرآن کے نظام کو سمجھیے، قرآن کے سسٹم کو سمجھیے۔ یہ سب سے بہترین کلام ہے، سب سے بلیغ بیان ہے، اور سب سے بہترین حکم کے اعتبار سے، اس کے احکام کے اعتبار سے سب سے بہترین اور واضح اس کے احکامات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب عزیز ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، نہ تو آگے سے نہ پیچھے سے کسی بھی طرح کا باطل قرآن مجید کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے وہ بندے جنہیں ہدایت ملنی ہے، اللہ کے وہ بندے جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہدایت ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کے اس سے نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے روشنی اور صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ لیکن ہم نے اگر صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھا اور یہ سوچا چلو تھوڑا خالی وقت ہے ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ اتنے پارے ہم نے پڑھ لیے، بچہ جھوٹ بول دے ہم نے اتنے پارے پڑھ لیے، یہ ساری چیزیں ضائع اور رائے گاہ ہیں جب تک کہ ہم اور آپ اس کو تدبر اور سمجھنے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، یا غور اور فکر کے ساتھ اور عمل کے جذبے کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کے اس کتاب کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اچھی نگاہوں سے دیکھ کر جب تک نہیں پڑھیں گے، عمل کا جذبہ جب تک نہیں ہوگا تو قرآن پڑھنے کا مقصد ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں قرآن مجید کی، جسے جبریل امین لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آئے ہی نہیں، آپ آتے رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کو پڑھاتے تھے، اس کو دور کراتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ یہ قرآن مجید یہ رمضان المبارک میں پڑھنے کی کتاب ہے۔
ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ، اور یہ دلیل ہے سب کے لیے کہ مسلمانوں قرآن مجید کا رشتہ ہمارا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے زیادہ عزیز سمجھتے تھے قرآن مجید کو کہ اس کو پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ ہر وقت ان کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور سلف صالحین نے یہ جذبہ انہی سے لیا۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں، امام زہری کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا تو وہ کہتے انما ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ آ گیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اسود ابن یزید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو وہ ہر 2 رات میں پڑھ کے ختم کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ صفت تھی، ان کا یہ جذبہ تھا کہ ہر 2 رات میں قرآن کو پڑھ کے ختم کیا کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے سلف کے واقعات آپ کو ملیں گے جو قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ایک لمحے کو بالکل بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ قرآن مجید کو سنیے، کانوں میں لگا کر سنیے، آپ دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ بہت سارے راستے ہیں اس مہینے میں نیکیوں کے کمانے کے۔ آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا، کوئی بات نہیں، آپ محنت کیجئے پڑھنے کے لیے۔ آپ اگر اٹک کر پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو 2 اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں، میں سیکھ نہیں سکا۔ آپ اب سیکھیے، آپ کی عمر کبھی ختم نہیں ہوئی، قرآن کے تعلیم لینے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بچپن میں پڑھا دیا جائے وہ یاد ضرور رہتا ہے، مگر بڑھاپے میں بھی اگر آپ کو پڑھنا نہیں آیا، آپ اس کو سیکھیے، علماء کرام سے سیکھیے، خود پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آج کل ماشاءاللہ موبائل کا زمانہ ہے، آپ اس کو کانوں میں لگا کے سنیے، ایک آیت پر عبرت لیجئے۔ دلوں کے اندر اترنے والی یہ کتاب ہے جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے، کہ جب بندہ اس کو ایمان کے ساتھ سنتا ہے، عمل صالح کرنے کی غرض سے سنتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ برائیوں سے رکتا ہے اور نیکیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، فکر کریں، اس کو سوچیں، سمجھیں، جانیں یہ آیت کس لیے نازل کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے، یہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں غور اور فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی، اور جن کے سینے میں دل ہوتا ہے وہ لوگ ضرور بضرور اس پر غور اور فکر کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ایک شیطان پیدا کیا ہے، وہ شیطان ہمیں اور آپ کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اچھائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ خاص طور سے شیطان کو اللہ رب العالمین نے قید کر دیا ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے تاکہ ایمان والے اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں، قرآن مجید پڑھیں، عبادت کریں، نیکیاں کریں۔ اس مہینے میں اپنے سینوں کو گناہوں سے پاک کر لیں، اپنے عمل کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو ایسے پیش کریں کہ اللہ تو نے یہ مقدس مہینہ مجھے دیا، میں نے خود کو پاک کر کے تیرے سامنے پیش کر دیا ہے، لعلکم تتقون، یہ تقوی حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس لیے ہمیں دیا، اور اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے عطا کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کچھ کرے بھی نہیں اور اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہو جنت اس کی ہو جائے گی، تو یہ خام خیالی ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس مہینے کا خیال کیجئے، اس مہینے کی عظمت کا خیال کیجئے، اس مہینے کے ایک پل کا خیال کیجئے۔ کبھی بھی اس کو اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی دوسرے کام میں نہ جانے دیں۔ آپ 11 مہینے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں 11 مہینے میں بھی گناہ کرنا حرام ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آپ گناہوں سے دور ہو جائیں، برائیوں سے دور ہو جائیں، زبان کی حفاظت کر لیں، غیبت کرنے سے بچ جائیں، آنکھوں کی حفاظت کر لیں، لوگوں کے غلط چیزوں کی طرف دیکھنا آپ چھوڑ دیجئے، کانوں کی حفاظت کر لیں،
کانوں سے غلط چیزیں سننا بند کر دیجئے۔ جس طرح آپ کے پیٹ کا روزہ ہے، آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، اس طرح آپ کی زبان کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے کانوں کا، ہر چیز کا روزہ ہے۔ دلوں میں گندے خیالات بھی نہ لائیں، برے خیالات بھی نہ لائیں، اچھائی کی راہ پر چلیں۔ یہ مہینہ ہمیں اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں، نیکیاں کریں۔ اللہ رب العالمین ضرور بضرور ہمیں متقی بنا دے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ قرآن کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ قرآن کو یہ عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ قرآن کی آیات پر غور اور فکر کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ قرآن کے ایک ایک آیت پر ہمیں فکر کرنے کی توفیق دے دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، قرآن کو اپنے سینے میں بسانے کی توفیق دے دے، اس کو سیکھنے سکھانے کی توفیق دے دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے اللہ ہم سب کو اس کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے دے۔ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، ہماری بیویوں کو، ہمارے والدین کو، اور جو بیویاں ہیں ان کے شوہروں کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، چھوٹے بچوں کو قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے امیر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے اور بستے ہوں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔